سمجھ میں اگر وہ آ جائے تو آپ کی سمجھ میں وہ کنٹین ہو جائے، وہ محدود ہو جائے، تو وہ براء البراء ہے، یعنی تیری سمجھ سے بہت بالا تر ہے۔ تو سمجھنے کے لیے تو تجھے جب تک وہ آنکھ نہیں دی جائے گی اور اس آنکھ سے تو اس کا براہ راست دیدار نہیں کرے گا تو تجھے کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک سادہ سی، پھر تھوڑی سی ڈیفیکلٹ مثال بھی دے سکتا ہوں، لیکن پہلے آپ کہتے ہیں یہ جاوید اسلم ہے، یہ ایک ذات ہے۔ کیا ہے ذات؟ کیا ہے کہ یہ انسان ہے، برڈ نہیں ہے، پہاڑ نہیں ہے، زمین نہیں ہے، ٹھیک ہے، جمادات نہیں ہے، یہ کوئی باٹنی کی سبجیکٹ نہیں ہے، نہ یہ زولوجی ہے، یہ انسان ہے۔ انسان کو کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اس بنی آدم میں ہندو تو نہیں آتا نا، ظاہر ہے، ماشاءاللہ، اس میں ہندو بھی آتا ہے، اس میں سیکولر بھی آتا ہے، اس میں قاتل بھی آتا ہے، اس میں بنی آدم کا اطلاق جو مٹی سے یعنی جو آگے جو ہوتے ہیں نا، ایک انسیسٹرز ہوتے ہیں، ایک آف سپرنگ ہوتے ہیں، آگے جو چلتے ہیں اس کی اولاد۔ تو بنی آدم، جاوید اسلم بنی آدم میں سے ہے، اولاد آدم ہے، تو ایک کیٹیگرائز ہو گیا، تو اس کی ذات ہے کہ یہ انسان ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک چیز کی ایک ذات ہوتی ہے اور ایک اس کی صفات ہوتی ہے۔ اب صفات کیا ہے؟ مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، جاوید اسلم چیف جسٹس ہے۔ چیف جسٹس کوئی ذات نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اس پر کئی جسٹس آئیں گے، یہ بڑا منصف ہے، جاوید اسلم بڑا منصف، تو منصف جو ہے نا ایک صفت ہے، اور فرعون بہت ظالم ہے، وہ بھی ایک صفت ہے، اور جاوید اسلم جو ہے بڑا شجاع ہے، حق بات کو کرتے، حق فیصلے کرتے، ویری بریو، بہت بہادر ہے۔ تو یہ جاوید اسلم کی کیا ہوئی؟ صفت ہوئی۔ اور جاوید اسلم خود کیا ہوا؟ اس کی ذات ہوئی۔ یہ ایک اونٹنی ہے، تو یہ بنی آدم سے ہٹ گئی، اس کی ذات آ گئی کہ یہ چوپائے ہیں، اینیملز، یہ حیوانات ہیں۔ اب اونٹنی کی صفات کیا ہیں؟ اب اونٹنیاں تو 1000 میں ہیں، ہزاروں میں، سینکڑوں میں کوئی ایک اونٹنی ہوتی ہے، حدیث میں بھی آتا ہے۔ اب وہ ایک اونٹنی کیا ہے کہ اس کی صفات، کریکٹرسٹکس اس کے جو ہیں، ان کو اس کی وجہ سے وہ اس کی بڑی ایکسٹراڈنری ویلیو کی جاتی ہے، بہت غیر معمولی۔ بلیاں آپ نے دیکھا کہ مام بھی پھرتی رہتی ہیں۔ ابھی پچھلے بچے کچھ میرے پاس آئے تو کہا یہ چھوٹی 18,000 کی اتنی کہ وہ لے کے آئے، بلیاں لے کے آئے، تو سیامی بلی، اور وہ عجیب بات ہے کہ وہ گھر کے اندر کسی پلیس پہ پوٹی نہیں کرتے، تبھی رکھی جائے گی نا، اس کو ایک اسپیسیفک پلیس پہ جائے گی، اور وہاں پر اس کے علاوہ نہیں۔
طوطا ہے عام قسم کا، اور ہم نے دیکھا ایک طوطا وہ باتیں کرتے ہیں ہمارے ایک ساتھی کے پاس. تو اقسام ہے. ایک جوس نکالنے والا سیب بھی ہوتا ہے، مہنگا ہوتا ہے سستا ہوتا ہے، سستا سا ہوتا ہے. اور ایک وہ سیب ہے جسے امیر کے گھوڑے بھی وہ سیب کھا رہے ہوتے ہیں. اور ایک وہ سیب ہے کہ جو ایک امیر شخص یا ایک وہ جس کو اللہ نے عطا کیا لذیذ سیب کھا رہا ہے. تو سیب تو سارے ہی ہیں، لیکن اقسام اور ان کی صفات اور انواع مختلف ہوتی ہیں. تو اللہ جل شانہ کی جو ذات ہے اور ایک اس کی صفات ہے، تو ہر چیز میں یہ ہے. ہم کہتے ہیں کہ یار یہ فرمان علی ہے، یہ اس کی ذات ہے، اور اس کی صفات کیا ہیں کہ یار وہ بہت ہی زیادہ اس میں خیر خواہی کا جذبہ ہے، بہت زیادہ لونگ ہے، پولائٹ ہے، نرم دل ہے، کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. اور یہ جناب مشرف بن فرعون ہے، اور ان کا یہ حال ہے کہ یہ تو آگ میں جلا دیتے ہیں. یہ ان کی صفات ہے، یہ ان کی صفات ہے. تو آپ کو صفات کا مطلب آ گیا؟ ہاں آ گیا نا. تو اللہ جل شانہ کی ایک ذات ہے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی، ایک اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات کی صفات ہے. تو ہم اللہ کو پہچانتے ہیں اس کی صفات سے. اللہ جل شانہ کیا سامنے آتے ہیں اللہ تعالیٰ سامنے. اگر اللہ سامنے آئے تو قصہ ہی ختم ہو جائے. اگر کوئی آدمی نماز نہ پڑھے تو اللہ سامنے آ کے اس کو ڈانٹے تو کوئی بھی نماز قضا نہ کرے. تو ناؤ اللہ از بیہائنڈ دا کرٹن. قرآن نے بھی اس کو مینشن کیا. کہاں پر مینشن کیا؟ یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب. متقی کون ہے؟ کہ دے بلیو ان unseen. وہ یقین رکھتے ہیں ان چیزوں کا کہ جن کو انہوں نے نہیں دیکھا. بغیر دیکھے، جیسے ہم نے جنت کو نہیں دیکھا ہم جنت پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے جہنم کو نہیں دیکھا، ہمیں کتنا، ہمارے تو بچے کو جہنم کا نا پتہ ہے. یہ ہماری چھوٹی سی بچی تھی، اسکول میں گئی تو ایج اتنی ہوگی 4-5 سال، 5 سال ہو گئی، 4 سال ہو گئی. تو اس نے وہ پوری کورڈ تھی نا. کورڈ کا مطلب سر پہ دوپٹہ بھی رکھا ہوا تھا. بچے تو چھوٹی ہوتی ہے، لیکن جیسے وہ بچے آج کل فراک پہنتے ہیں، سلیو لیس بچیاں سلیو لیس بھی پہن لیتی، چھوٹی ان کی چھوٹی بچیوں کو تو سلیو لیس بنا دیتے ہیں. تو یہ فل سلیو تھی اور ساتھ اس نے سر پہ دوپٹہ. اسی ڈیفنس کے اس کی بات ہے، اوپر بیٹھ جائے. ڈیفنس ہی کے اس کی بات ہے اسکول کے. جب گئی تو اس بچی نے سر پہ دوپٹہ رکھا ہو تو ساری بچیوں نے دوپٹے نہیں رکھے ہوئے تھے. تو آپ بلیو کریں کہ انہوں نے کہا تو بڈھی مائی نظر آ رہی ہے، تو بڈھی مائی نظر آ رہی ہے. چھوٹی سی بچی ان کا بڈھی مائی نظر آ رہی ہے. تو آپ ذرا اس کا آنسر سنیں، اتنا خوبصورت. تھوڑا سا بڑا دو. آپ اس کا جو آنسر سنیں گے نا تو آپ کو مزہ آ جائے گا
کہتی ہے تیرے پیٹ میں درد ہوتی ہے. مطلب she uttered these words with high esteem, with confidence, and she said کہ تیرے پیٹ میں درد ہوتی ہے تو جہنم میں جائے گی, میں جنت میں جاؤں گا. سرپرائزنگلی کہ آپ دیکھیں یہ بچے کی 4.5 سال کی عمر ہے, 4.5 سال. اب آپ دیکھیں اس بچی نے جنت کو دیکھا ہے, اس نے جہنم کو دیکھا ہے. اس کے فادر بھی ایک ڈاکٹر ہے, مدر بھی ایک اپنا ایجوکیٹڈ لیڈی ہے, لیکن دیکھیں بچے کے اندر جہنم اور دوزخ یہ کس طرح ڈالا ہوگا. تیرے پیٹ میں درد, کانفیڈنس ہے, آج تک نہیں بھولتا میں, تیرے پیٹ میں درد ہوتی ہے, میں جنت میں جاؤں گی, تم جہنم میں جاؤ وغیرہ کو اڑا کے رکھ دی. یہ پتہ کیا ہوتا ہے, اسے کہتے ہیں گرومنگ, اور یہ ماں کرتی ہے. اس کو بہر اصل نہیں ہوتا, اس کی نقل نہیں اتاری جاتی. اتنی عظمت اس کے اندر, حالانکہ ابھی اس کے اوپر شریعت کوئی لاگو ہی نہیں ہوئی, لیکن اس کے اندر جو پیرنٹس نے جو اس کی تربیت کی, اس میں بتایا گیا کہ بچی ایسے ہی لباس پہنتی ہیں. اب جنت دوزخ ہم نے دیکھی نہیں اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. یؤمنون بالغیب, ہم اس پر ایمان لاتے ہیں. تو اللہ جل شانہ کو تو ہم وہیں دیکھیں گے. And special eyes will be given to see Allah subhanahu wa ta'ala. Special eyes. اور اس کا ذکر بھی ہے قرآن میں, اس کا ذکر ہے سورہ یونس میں کہ جس وقت ساری نعمتیں دی جائیں گی تو کہا کہ اب ایک اور نعمت. وہ بڑے حیران ہوں گے, سرپرائز. تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو کیسے پہچانا جائے. تو اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو چھپا لیا, ہڈن, سامنے نہیں آتے. عجیب بات ہے کہ دیکھیے, عجیب بھی بات, معافی چاہتا ہوں, عجیب کہتا ہے تو نہیں چاہیے, لیکن میرا مطلب ہے کہ آپ کے ایک شخص یا آپ کو کہا جائے کہ تم نہ فلاں شخص سے محبت کرو اور وہ سامنے بھی نہ آئے, محبت کیسے کی جائے. تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو میرے پر ایمان لائے ہیں اور میرے سے ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. ایمان بھی لائے ہیں اور ٹوٹ کے پیار بھی کرتے ہیں. حالانکہ پیار تو تب کرتے جب تجھے دیکھ لیتے, لیکن وہ ٹوٹ کے پیار کرتے ہیں. تو فرمایا کہ وہ میرے پر ایمان لائے, جو والذین آمنوا, ایمان لائے. ایمان کا مطلب ہے بن دیکھے ایمان لائے, دیکھ کے ایمان نہیں لائے. دیکھ کے جب کوئی بات کرتا ہے تو اس کو ایمان نہیں کہتے, اس کو مشاہدہ کہتے ہیں. میں آپ کے سامنے ہوں, آپ میرے پہ ایمان نہیں لا رہے, میں میرا مشاہدہ کر رہے ہیں, میں آپ کا مشاہدہ, ہم دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. ہاں, اگر میں کہوں کہ میری اس جیب کے اندر ایک سونے کی ڈلی ہے جس کی کاسٹ $10,000 ہے, تو اب آپ تو نہیں دیکھ رہے, بالکل نہیں دیکھ رہے, لیکن آپ میری بات کو سچ اور حق سمجھ کر اس پر یقین لے آتے ہیں اور بغیر دیکھے کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب کے پاس تو اتنی مہنگی ایک سونے کی ڈلی ہے, تو اس کو ایمان کہتے ہیں. اور اگر آپ میری جیب میں ہاتھ ڈال کر اس کو نکال کر اس کو دیکھ لیں تو اس کو آبزرویشن اور مشاہدہ کہتے ہیں. ایمان ہوتا ہی بن دیکھے ہے, بغیر دیکھے. دوسری بات تو اللہ تعالیٰ نے یہی ٹیسٹ رکھا ہے
کہ مجھے بغیر دیکھے مجھ سے محبت بھی کرو اور میرے لیے زندگی بھی گزارو اور میرے پاس چل کر آ جانا، بغیر مجھے دیکھے ہوئے میرے سے اتنی محبت کرو کہ ساری محبت تم پر، تمہاری ساری محبتوں پر میری محبت غالب ہو، اور یہ کہ میں بغیر دیکھے مجھے نہ نماز بھی پڑھو، روزہ بھی رکھو، زکوٰۃ بھی دو، میری بات بھی مانو۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے ٹیسٹ رکھا ہے، جو اس ٹیسٹ میں پاس ہو گیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں اس کو، وہ میرا بندہ ہے اور وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اس کی جو جگہ ہے نا، فادخلی جنتی، میرے بندوں میں شامل ہو جا اور پھر تو جنت میں چلا جا۔ تو یہاں پر ایک بات بتانی ہے کہ ہمیں جو سیکولر لوگ ہیں یہ تو بڑے بیوقوف لوگ ہیں، اس لیے کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بونے، یہ اندھے ہو چکے ہیں۔ ان کے پاس اللہ جل شانہ کی ذات کی اس صفات اس درجے میں موجود ہیں کہ کوئی چپا چپا ایسا نہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کی ذات کی، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہو رہا ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہو رہا ہو، ہر جگہ اللہ کی صفات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے۔ جب اللہ جل شانہ کی ذات کا اظہار ہو رہا ہے تو تمہیں اسی سے اللہ تک پہنچنا ہے، اسی راستے سے پہنچنا ہے، اور ایک موقع آئے گا کہ تمہیں زندگی میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا ایسا استظہار ہو جائے گا کہ آئینہ کیا اور آئینے کا مشاہدہ کیا ہو تو کسی کام کا نہیں، آئینہ تو ٹوٹ جائے گا۔ تو ہمیں آزمایا جا رہا ہے کہ پہلے تو ہمیں کہا جا رہا ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ بھی کی جا رہی ہے محبت کی، ایموشنل سینٹیمنٹس کو، کہ وہ ماں باپ سے بھی زیادہ، بیوی بچوں سے بھی زیادہ اللہ کے ساتھ کرنا۔ پھر ہمیں جناب حکم دیا جا رہا ہے کہ برائی کو ختم کرو، اور برائی کے خاتمے کے لیے تمہیں جہاد بھی کرنا پڑے تو کرو۔ تو مشکل سے مشکل ٹاسک بھی دیے جا رہے ہیں، مشکل سے مشکل ٹاسک دیے جا رہے ہیں، اور خود سامنے نہیں آ رہے، سانپ چھپتے بھی نہیں اور سامنے آتے بھی نہیں۔ کیا مسئلہ ہے، ان کو کیسے پہچانے؟ تو علامہ اقبال نے عشق اور محبت کی الفاظ میں کہہ دیا کہ اللہ میں تیرا عاشق ہوں، تجھے سجدہ بھی کرتا ہوں، تیری باتیں بھی پڑھتا ہوں، تیرے ساتھ کلام بھی کرتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ تو بیہائنڈ دا کرٹن ایسے چھپا ہوا ہے، ایک بار تو چہرہ دکھاؤ، کبھی تو سامنے آ جاؤ، کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، آئیے نا اس دنیا کے لباس میں بھی تو آئیے نا، تاکہ ہم آپ کی زیارت کر سکیں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری ایک جبین نیاز میں۔ یہ الفاظ علامہ اقبال کے۔ تو یقین جانے کا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں تجھ سے اقبال کہتے ہیں اتنا پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب، سجدے بھی کرتا ہوں تیرے لیے، میں اپنی جان بھی دے دوں گا، لیکن پیارے ذرا سامنے تو آ، میں تجھے دیکھوں تو صحیح۔ تو اقبال کو بتایا جاتا ہے کہ سامنے جب میں آؤں گا نا تو پھر ٹیسٹ ختم ہو جائے گا، پھر بات ختم ہو جائے گی، پھر حجت پوری ہو جائے گی۔ تو پھر تم اس کے بعد اگر تم نے مجھے نہ مانا تو پھر بہت ساری مراد سے محروم ہو جاؤ گے جو حضور کے طفیل ملی تھی۔ اور دوسرا یہ کہ پھر تمہارے اوپر جو تقاضا ہے، جب تم مجھے دیکھ لو گے
تو اعمال کا جو تقاضا ہے وہ اتنا بڑھ جائے گا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. یہ مشکل بات ہے، میں نے کہی ہے، زوائد میں سے. اب یہ بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پھر کیسے دیکھیں. ایک ہمارا ایمان کیسے قوی ہو، کیونکہ اصل چیز تو ہوتی ہے کہ جب ہم دیکھ کے آتے ہیں تو پھر یقین اور قوی ہوتا ہے اس اعتبار سے کہ بھی ہم نے دیکھ لیا، یہ کام کر لیا، تو اس کو کرنے کا ارادہ پھر پختہ ہوتا ہے. تو اللہ جل شان فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، یہ اندھا فیتھ نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. بلائنڈ نہیں ہے، یہ نہیں کہ بیڑوں کی طرح تمہیں ہانکا جا رہا ہے. یہ فیتھ ہے اور اس کی بنیاد ہے. اور میں نے اگرچہ کہ میں سامنے تو نہیں آیا، لیکن میں نے ہزاروں نشانیاں چھوڑ دی ہیں کہ جن کو دیکھ کے تم مجبور ہو جاؤ اور کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ بو نے. اور وہ سائنٹسٹ، وہ ایسٹروناٹس جو سپیس سے پھر کے آ جاتے ہیں، وہ اندھے ہیں. شہوات ان کے قلب پر طاری ہے، ان کا اپنے آئینے کو، مرر کو صاف کرتے ہیں. آپ کا مرر، آپ نے اینک لگائی ہوئی ہے، آپ چیز نظر آتے ہیں. اور اگر آپ کے آئینے کے، آپ کے مرر، آپ کی اسپیکٹیکلز کا گلاسز، اس کے اوپر مٹی آ جائے، بلر ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں؟ صاف کرتے ہیں. اور اگر نہ صاف کرے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا، نظر آنا بند ہو جاتا ہے. یہ قلب کا آئینہ خراب ہوا ہے، جس کی وجہ سے ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ سکتے. تو میں آپ کو ایک بات عرض کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ دو is behind the curtain, you can't see. وہ غیب میں ہے، ان کی ذات غیب میں ہے، لیکن انہوں نے اپنی کچھ نشانیاں بیچ دی ہیں اس دنیا میں، جو فزیکل نشانیاں ہیں کہ جس سے آپ اللہ رب العزت کی ذات کو پہچان بھی سکتے ہیں، مان بھی سکتے ہیں. اور آپ کا ایمان پتھر کی طرح نہیں، سنگلاخ چٹانوں سے زیادہ، لوہے کی چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہو سکتا ہے، کہ جن کے اندر کوئی ذرا سا بھی جنبش نہیں آتی. ہم اللہ جل شانہ کو کیسے پہچانیں گے؟ ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں گے اس کی صفات کے ساتھ، کہ صفات تو اللہ تعالیٰ کی اس دنیا میں کار فرما ہے. ہم پہچانیں گے اس کی تخلیقات کے ساتھ، کہ پھول بھی دیکھو اور سی لائف بھی دیکھو، یہ ساری اس کی تخلیقات ہیں. ہم پہچانیں گے اس کی مصنوعات کے ساتھ کہ وہ صانع ہے. ہم دیکھیں گے یہ ویٹ گرین ہے، یہ برڈز ہیں، یہ پھول ہیں، اور پھولوں کے اندر رنگ ہیں، اور ان کے اندر کئی ورلڈز، ہاں جی، اس کے دائرے ہیں. ہر دائرے کے پھول کی کلر سیپریٹ ہے. اور اگر دیکھا جائے تو کچھ پھول اتنے خوبصورت ہیں کہ ان کے اندر ایک پتی کا کلر وائلٹ ہے تو دوسری کا کلر ریڈ ہے. اب یہ سائیکل ایسے چلے گا کہ اس میں کبھی کوئی تغیر نہیں ہوگا. وائلٹ ریڈ، وائلٹ ریڈ، وائلٹ ریڈ، وائلٹ ریڈ، کہیں تو پھسل جائے نہیں. رب العزت نے اس کو بنایا ہے، یہ پھسلتا نہیں ہے. اسی کمپیوٹر میں اس کا اللہ جل شانہ نے اپنے کمپیوٹر میں جو ان کے پاس ہوتا ہے، اس پھول کا سٹرکچر، اس پھول کی شکل اور ساخت، اور اس کے پتوں کی شکل، whether it is oblong, circular اور spectacles، اپنا ایک ہوتا ہے سرکولر، ایک ہوتا ہے ریکٹینگولر.
اب جو اللہ تعالیٰ نے اس پتے کو شکل بنائی ہے وہ اس پتے کی شکل ہے، لیکن اس کے اندر کمال کیا ہے کہ اگر آپ دیکھو کہ ہر پتا ایگزیکٹلی اسی طرح ہے جس طرح ریمیننگ 100 پتے ہیں۔ اور دیکھیں اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے اندر بیوٹی ڈالی ہے تو اتنی خوبصورت ہے کہ ایک ورلڈ کہتے ہیں ایک دائرے میں جو پھول لگائے ہیں اس کے اندر جو کلرز دیے ہیں وہ کلرز ہے فیضر نہیں ہے، کبھی زردہ ہو گیا، کوئی پیازی ہو گیا، کوئی فیروزی ہو گیا، نہیں، اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ایک فیشن ڈیزائنر این سی سے پڑھا ہوا نوجوان، اور وہ جا کے کسی جاب میں وہ لڑکی جاب حاصل کرتی ہے اور پھر وہ جو لیڈیز کے جو لباس، کبھی سردیوں کی لون ہے کبھی ونٹر کی، اب یہ ساری چیزیں وہ اس کو خود ڈیزائن کرتی ہے، وہ ڈیزائنر ہے، تو آپ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ اچھا آپ ایک دفعہ اس کو ملنے جاتے ہیں اور آپ کی گھر والے بھی وہاں جاتے ہیں اور وہ ڈیزائنر ہمسیلف وہاں موجود نہیں ہوتا، لیکن اس کے بنے ہوئے ملبوسات اور بنے ہوئے وہ لٹکے ہوتے ہیں، اور بعض تو شادی کے جوڑے اتنے خوبصورت ہوتے ہیں کہ آج کل کے شادی شدہ نوجوانوں کو دکھانے نہیں چاہیے کہ ان کی دوسری شادی کا وہ ارادہ کر لیتے ہیں۔ جوڑوں کو ہی دیکھ کے نا آج کل ایسے ایسے جوڑے ہیں کہ کوئی آدمی 40 سال سے اوپر گزر جائے تو پھر بھی وہ کہتا ہے ان جوڑوں کو دیکھ کے، اب جوڑوں کو دیکھ کے وہ پھسل جاتا ہے تو عورت کو دیکھ کے کیا حال ہوگا جب وہ جوڑے وہ عورت پہنے گی، توبہ، میر جوڑوں کو دیکھ کے تو آدمی توبہ جان اس کی نکل جاتی ہے، تو جب وہ عورت وہ جوڑے پہنتی ہے تو پھر کیا حال ہوتا ہوگا، وہ پھر تو اس کی ہستی پامال ہو جاتی، پھر تو وہ کہتا ہے کہ میں تو جانتا ہی کسی کو نہیں، بس میرا عشق بھی تو تے میری جان بھی تو تے میری سونی بھی تو تے میری ہیر بھی تو تے میری خواباں دی تعبیر بھی تو سبھی کچھ تو ساریاں مصیبتاں بھی تو۔ بہرحال اب وہ ملبوسات تھوڑا سا مذاق ہے اوکے سوال، اب وہ بیٹا ٹرولی اسپیکنگ آپ دیکھیں ملبوسات لٹکے ہوتے ہیں اور اس کے اندر کڑھائی ہوتی ہے۔ آپ کو میں ایک عجیب بات بتاؤں، میں نے ایک ساتھی سے کہا ہمارے آس کا آپ تو اتنا نہیں ہے کوئی، میں نے کہا دسمبر میں تمہاری نکاح پڑھا دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تمہیں گھوڑا چلانا آتا ہو۔ اس کے فادر بھی تھے، کہہ لیا تو بات جو ہے کچھ پرابلمز ہوتی ہیں وغیرہ، میں نے کچھ بتائیں کیا پرابلمز ہوتی ہیں، اب پرابلمز جو ہے نا وہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھی، میں نے کہا سارا کچھ طے ہو گیا، پرابلمز کو آپ کیوں پرابلمز بناتے ہیں؟ پتہ کیا لگا، آپ کو سرپرائز دیتا ہوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، افسوس کا پہلے ہو، یہ ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کہتے ہیں جی وہ جو دلہن کا جوڑا ہے نا وہ نا ہینڈ سٹیچ ہوتا ہے، ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، 2 مہینے لگے ایک جوڑے پر۔ ہم ہوئے تم ہوئے میر ہوئے سب اسی زلف کے اسیر ہوئے۔ میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ لڑکے والے بنا رہے ہیں غالباً ولیمے کو جوڑا، لڑکی والے بنا رہے ہیں اس کا، میں کہا ان کو جا کے کہتا ہوں انہوں سمجھاؤ کہ بھئی منڈے دی شادی ٹائم پہ کر دو کیونکہ چھٹیاں ہو رہی ہیں تو ایسی بعد یہ چھٹیاں نہیں دینی ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ تو لڑکے والے تھے، میں ان کے پاس گیا، وہ میرے پاس آئے صبح فجر میں، کہنے لگے کچھ مسائل ہوتے ہیں اس کی وجہ سے نا ذرا شادی جلدی نہیں ہو سکتی۔
تو میں نے کہا جہیز؟ تو کہنے گے نہیں وہ تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آخر ان کے منہ سے وہی بات لگی کہ آج کل نا رش بہت ہے شادیوں کا، تو وہ جو جوڑا ہے نا اس کو 2 مہینے لگ گئے، دو مہینے لگ جائیں گے. ادھر بھی 2 مہینے، وہ کڑیاں دا جوڑا ولیمے دا جوڑا وہ بھی 2 مہینے، تے نکاح دا جوڑا بھی 2 مہینے. اور دونوں نے مجھے یہ بات کی کہ اگر تو وہ مشین کا ہو نا تو 2-4 دن میں بن جاتا ہے، اس کے بعد اس کو ہینڈ سٹیچ کرنا پڑتا ہے، ہاتھ سے اس کے اوپر نا مینا کاری کرنا پڑتی ہے، اس میں 2 مہینے لگ جاتے ہیں. اب جب وہ میں نے ایک جگہ جوڑا دیکھا تو میں نے کہا واقعتاً اس میں 2 مہینے لگے ہوں گے، اس کا کوئی شک نہیں. تو آپ دیکھیے کہ جوڑے اتنے خوبصورت بنائے جاتے ہیں. اب جب یہ جوڑے شاپ میں یا ورک شاپ میں نہیں، شاپ میں، ورک شاپ تو گاڑیوں کی ہوتی ہے، جوڑوں کی شاپ میں جب یہ لٹکائے جاتے ہیں اور اس کو بلب سے چمکائے جاتے ہیں اور اس کے اوپر روشنی ڈالی جاتی ہے، تو یقین جانیے اس کی جو صفات ہیں وہ کھلتی ہیں. کس کی صفات کھلتی ہیں بتائیں جی؟ بنانے والے کی. بنانے والا کون ہے جی؟ شاباش شاباش، ڈیزائنر. تو کیا طے ہوا ڈیزائنر کون ہے؟ میں ہی ہوں گا، میری تعریف کر لیں. اب مجھے تو ایک بٹن لگانا نہیں آتا. بہرحال ڈیزائنر. تو بیٹا ڈیزائنر تو وہاں موجود ہے نہیں. ڈیزائنر کہتے ہیں جی اس وقت اویلیبل نہیں ہے. جوڑے دیکھ کے آپ اش کر اٹھتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ جوڑے دیکھ کے آپ اش کر اٹھتے ہیں. تو بیٹا وہ ہے تخلیقات، وہ ہے مصنوعات اور تخلیقات کو دیکھ کر تم کس کا اندازہ لگاتے ہو؟ ڈیزائنر کا. ٹھیک ہے نا جی؟ جس نے ڈیزائنر کی کوئی اور ترجمہ کرے اردو میں؟ کاریگر نہیں، وہ تو کرافٹ مین شپ ہوئی نا. جو شخص ٹیلر کہیں گے، ٹیلر بھی کہہ سکتے ہیں نا، ٹیلر نہیں ہوتا نہیں، ٹیلر تو صرف سی دیتا ہے. یہ معلوم ہوا کہ یہ آگے خواتین ہوتی ہیں جن سے اسٹیچز کرواتے ہیں. نقش نگار. تو بیٹا بات یہ ہے کہ جو بھی ہے بنانے والا ایک انسان ہے اور وہ اس کی ہستی ہے، وہ آپ کے سامنے نہیں ہے. آپ نے اس کا کام دیکھا، مصنوعات دیکھی، جو اس نے تعمیرات کی، آرکیٹیکٹ نے وہ تعمیرات دیکھی اور اس نے اور اس کی وہ مصنوعات دیکھی. اس سے آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ کتنا عظیم انسان ہوگا، کتنا صاحب صفات ہوگا. اس کے سارے احوال دیکھ کر آپ نے اس کو پہچانا. تو بیٹا بات کو مختصر کرتا ہوں اور صرف بتاتا ہوں کہ بات سمجھ لیں. مختصر کرتا ہوں اور کہتا ہوں بات سمجھ لیں. اچھا وہ کیا ہے؟ وہ بیٹا ہے کہ اللہ جل شانہ خود تو خفیہ ہیں، ہڈن ہے، چھپے ہوئے ہیں، سامنے نہیں آتے. جب سامنے آئیں گے تو کھیل ختم ہو جائے گا. تو بیٹا ایک چھوٹی سی مثال دوں ہلکی سی کہ یہ بات کہ اب ایک شخص بڑے ویسے شمار ہوتے تھے کہ بڑے صالح ہیں. اللہ کی شان، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کیمرے کی بھی کوئی آنکھ ہوتی ہے، اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ یورپ میں ڈپارٹمنٹل سٹور میں کیمرہ لگا ہوتا ہے، کوئی واقعہ تو سارا ریکارڈ ہو جاتا ہے. انہوں نے اللہ کی شان، ہمارے اس پاکستانی دوست نے جو وہاں ٹھہرے ہوئے تھے ایک مہمان کی حیثیت سے، اور شمار ہوتا تھا ان کا بڑا انٹلیکچوئلز میں سے، استغفر اللہ، وہ اس ڈپارٹمنٹل سٹور میں اترے تو انہوں نے ایک شے جو ان کو پسند آ گئی اور ان کا خیال تھا کہ میں گھر جا کے دوں گا، وہ جیب میں ڈالی، اور جیب میں ایسے ڈالی کہ اس لین میں کوئی بندہ تو تھا ہی نہیں. انہوں نے کہا مجھے کسی نے دیکھا نہیں. بل بنا، اور جب بل بن کے وہ سارا کچھ پیمنٹ کر کے چلے گئے تو آگے ان کو روک لیا گیا. انہوں نے کہا کہ یہ کائنڈلی
آپ کے پاس یہ چیز بھی ہے. انہوں نے صریحاً انکار کر دیا. یہ اسلام اس طرح پھیلتا ہے نا, آپ لوگوں کا اسلام اس طرح پھیلتا ہے, پاکستانیوں کا بڑی خدمت کرتے ہیں نا اسلام کی. انہوں نے ساری ویڈیو دکھا دی. وہ تو ہاتھ ملنے لگے, تشریف لائیے, کہیں گے ہائے میری بدبختی, اس نے تو کوئی صغیرہ نہیں چھوڑا اور کوئی کبیرہ نہیں چھوڑا. جب نامہ مال دکھایا جائے گا کہے گا تیرا بھلا ہوئے, اس نے تو کوئی اتنی منیچر ڈیٹیلز, اتنی تفصیلات, اتنی مائنیوٹ ڈیٹیلز. میں نے اس کا دل دکھایا تھا. اچھا وہ تو پرانی باتیں میں تو بھول چکا تھا, وہ دل دکھانے کی باتیں بھی لکھی ہوں گی. یہ ہے اعمال نامہ. کوئی لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلتا کہ وہ لکھ لیا نہ جائے. ہم لکھ لیں گے. کفار کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاں لڑکیاں ہیں اور ہمارے یہاں لڑکے, اور جس وقت لڑکیاں ان کی ہوتی ہیں تو ان کے منہ ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے تو نہ لڑکیاں نہ لڑکے, لیکن اللہ کے لیے بدنیتی ان کی ایسی ہے, لڑکیاں تجویز کرتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے, بادشاہ جو اس کا جواب نہیں دیتا. بڑے لوگ جو نا وہ کہتے ہیں مائی فوٹ, ہم اس کا جواب نہیں دیتے. وہ پتہ ہی کہتے ہیں ہاں ہم اس کو لکھ لیں گے. بادشاہ سلامت, ٹھیک ہے, آن دا ڈے آف ججمنٹ ریٹن جو ہے نا آپ تمہارے اعمال میں لکھ لیں گے تو تم یہ کہا کرتے تھے. تو دھیان سے بولنا چاہیے, تکبر نہیں کرنا چاہیے, اللہ کی قدر کرنا چاہیے, دین کا ادب کرنا چاہیے, علماء کی بھی قدر کرنی چاہیے. اور جس جگہوں پر علماء اور دین پڑھایا جاتا ہے, قرآن و حدیث سکھلایا جاتا ہے, ان کو مدارس کہتے ہیں, ان کا بھی ادب کرنا چاہیے. تو ہر شے جو ہے نا وہ لکھی جائے گی اور پریزنٹ کر دی جائے گی. تو یہ دیکھنا ہے کہ جو ہمارے اعمال ہیں ان کی ایک ایک مائنیوٹ ڈیٹیل جو ہے نا, چھوٹی اور بڑی, وہ سب اللہ تعالی لکھ لیں گے. تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جس وقت اللہ کی ذات یؤمنون بالغیب ہے تو ہم سے محبت کیسے کریں. تو یہاں پر ایک مضمون ہے جو میں آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں. ریپیٹیشن پتہ کیوں کر رہا ہوں کہ آپ کو یاد ہو جائے. کسی اور مضمون کی طرف جانے سے اپنے آپ کو روکتا ہوں تاکہ ایک مضمون جس کی آپ کو سمجھ آ جائے. اگر آپ کو ابھی اس بات کی سمجھ آ گئی تو مجلس سے اٹھنے سے پہلے ایمان بڑھ جائے گا, ایمان کی حقیقت حاصل ہو جائے گی. تو سارا ٹیسٹ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں خود کو چھپا لیا اور کہا کہ میری نافرمانی بھی نہ کرو, میری عبادت بھی کرو, میری تعظیم بھی کرو, اور میری بات بھی مان کے چلو, اور میری محبت کو ساری محبتوں پر غالب کر دو. اور کہا نظر پھر بھی میں تمہیں نہیں آؤں گا. تو اللہ جل شانہ نے یہ معاملہ کیا, لیکن کیا یہ معاملہ کہ جب آپ سامنے ہی نہ آئیں اور اتنے تقاضے کریں درست ہے؟ تو میں آپ کو اس کا جواب دیتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول, یہ درست نہیں بلکہ انتہائی درست ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ امتحان ہے اس لیے درست ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے اگر محبت کا تقاضا کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اطاعت کا تقاضا کیا ہے, اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم گناہ چھوڑ دو اور میری نافرمانی چھوڑ دو, تو اس کی تو دوسری میں نے بات کی, دوسری جو اس کی دلیل یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے تمہیں پیدا کرتے ہوئے تمہارے قوام میں, کس میں؟ قوام,
ہر چیز کے قوام بنتے ہیں نا، تو اس قوام میں عشق الہی اپنی محبت کو داخل کرتی ہے. اب جب پیدائشی طور پہ تمہارے اندر تمہارے قوام میں اللہ نے عشق الہی کو داخل کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ عشق الہی کا تقاضا اس دنیا میں کر سکتے ہیں. پتھر کے اندر نہیں، ڈرائی ووڈ خشک لکڑی سے نہیں، کسی جمادات سے نہیں، کیونکہ وہ تو جمادات ہے. یہ لوگ قیامت سے پہلے ہی کن تو ترابہ ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے. ہاں جی، یہ مٹی ہو جائیں گے. لہذا ان سے نہیں تقاضا کیا گیا، پتھروں سے، جانوروں سے ان سے نہیں تقاضا کیا گیا. تقاضا انسان سے کیا گیا، کیونکہ اس کی جبلت میں، نیچر میں یہ تقاضا. دیکھو جب بچہ ابھی آتا ہے تو روتا ہے، ابھی اس کو صاف کرتے ہیں، کان میں زان دیتے ہیں، تو ایک دم بچہ ایک دم سڈن، آل آف سڈن، بغتتاً کیا مانگتا ہے. سینے سے جب ماں لگاتی ہے تو ایک دم شروع ہو جاتا ہے. یہ کس یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا؟ اس کو میسٹیکیشن کہہ لیجیے یا سکنگ کہہ لیجیے، اس کے طریق کس نے سکھائے؟ اس کو کیسے پتہ لگ گیا کہ میرا رزق کیسے آئے گا؟ اس کو کہتے ہیں فطرت. شاباش، اس کو کہتے ہیں فطرت. اس کو فطرت کہتے ہیں. بہت زبردست. فطرت کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر انسان کا قوام بنایا گیا. قوام کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کوئی ایسی آیت سنائے جس میں قوام کا ذکر ہو. الرجال قوامون علی النساء. بہت اچھا کیا ہے. سارے اپنی بیویوں پہ بڑا ظلم کرتے ہوئے میری مجلس میں آئے ہیں، جیسا آج یہ بیان کرنا بڑا ضروری ہو گیا تھا. بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کیا کرو، اور کبھی کبھی ان کو حلال چاکلیٹ بھی کھلا دیا کرو، اور کبھی کبھی ان کو پریزے کا سوٹ بھی پہنا دیا کرو. ایک قاری صاحب مجھے کہنے لگے، حضرت میں تو برینڈڈ سوٹ پہناتا ہوں، قسم کھاتا ہوں میرے پاس، میں ان کو بریزے کا سوٹ پہناتا ہوں. میں نے کہا تم دنیا کے بہترین قاری ہو جو تم بریزے کا سوٹ. کہتے ہیں پھر بھی میرے سے ناراض رہتی ہے. میں نے کہا وہ دوسرے جو ہے نا، وہ نا 2500 کا کھاٹی کا سوٹ پہنا دیتے ہیں، اور کہنے لگا جی میں چیٹ ہی پلا دینا، وہ میرے پہ جان قربان کرتی ہے. میں کہا یہ بات ہوتی. میں کہا تم سارے مرد جو ہو نا، تو تمہارے اوپر بھی جان قربان کرتی ہے. تو بہرحال میں آپ کو لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یہ تقویم جو ہے اس کی میں نے ٹرانسلیشن دیکھی ویسے اپنے اعتبار سے نا، تو میں نے اس کی ٹرانسلیشن کی تھی فارمیشن. تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ کا انگلش کا جو میں نے دیکھا آسان ترجمہ قرآن، اس میں ایگزیکٹ فارمیشن لکھا تھا، اجزائے ترکیبی. تو اجزائے ترکیبی جو ہے نا بیٹا، فارمیشن، دا انگریڈینٹس، ٹھیک ہے، آف وچ دا پرسن ہیز بین کمپوزڈ آف، جس کے انسان بنے ہیں، وہ جو کمپوزیشن ہے نا، اس کمپوزیشن میں ڈال دیا گیا حص. لکڑی میں حص ہوتی ہے نہیں، اس میں ڈال دیا سینسٹیویٹی، اس میں ڈال دی پولائٹنس، اس میں ڈال دیا لو، افیکشن، اس کے ڈال دیا ریکگنیشن، پہچان، معرفت، ریکگنیشن آف سیلف، ریکگنیشن آف ٹروتھ، سچائی کو پا لینا، حقیقت کو جان لینا، یعنی اس کے اندر اللہ کی معرفت کی استعداد. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ہم نے تجھے ابدیت کے لیے پیدا کی ہے. تو ابدیت کی صفات اور ابدیت کے خواص بائی برتھ
پیدائشی طور پہ ان بورن فیملیل جینیٹکس کے اعتبار سے اس کے اندر داخل کر دیے گئے ہیں، تو اس کے اندر ایک چیز ڈال دی گئی ہے اس کے قوام میں کہ یہ عشق کرتا ہے اللہ رب العزت سے، یہ محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ اس کی دلیل دوں حضرت، اس کی دلیل دوں ایک، جو اللہ سے محبت نہیں کرتا اور جو اللہ کی تلاش میں نہیں رہتا اور جو اللہ کی جستجو میں نہیں رہتا، تو اس کا دل غم زدہ رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، اس کا دل پڑاتا ہے، اس کا دل بے چین رہتا ہے، وہ اللہ کی تلاش میں رہتا ہے۔ وہ دل کہتا ہے کہ دیکھو تم نے اپنے جسم کو تو سیٹسفائی کر لیا، تم نے اس کو عمدہ کھانا کھلا لیا، تم نے اس کو بہترین وائٹامنز دے دیے، اور وہ چیز کہ جو تمہیں نیوی میں اثر تھی، ڈاکٹرز نے اپنے وائٹامنز میں وہ ٹریس ایلیمنٹس بھی تمہیں پہنچا دیے، اور تم نے کاربوہائیڈریٹس لے لیے، اور تم نے وائٹامنز کھا لیے، اور تم نے پروٹین لے لی، اور تم نے سٹارچ لے لیا، اور تمہیں برین کی ڈیولپمنٹ کے لیے عمدہ قسم کی یعنی پالی یا انسیچوریٹڈ فیٹس چاہیے تھی، اور وہ بھی آپ ادھر آ جائیں، وہ بھی تم نے لے لیے۔ اس کے بعد سارے جسم کو تو تم نے سرفراز کر لیا، ہر شے کو تم نے سراب کر لیا، اور ایک میں ہی روح تھی اور ایک میں ہی قلب تھا کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے محبت اور عشق کے جذبات رکھے تھے۔ مجھے تم نے ویران کر دیا، مجھے تم نے ڈپرائیو کر دیا، مجھے تم نے غذا نہیں دی، اور جب تم اس کو غذا نہیں دیتے تو وہ پریشان ہو جاتی ہے۔ اس کی اصل غذا، اس کی اصل فطرت، اس کی فطرت عشق الہی ہے، اس کی فطرت اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے۔ جب اس کی فطرت کے مطابق تم اس کو ڈرگ اس کی غذا نہیں دیتے، تم اگر فطرت کے خلاف انسان کو جسم کو غذا دیتے ہو تو جسم بیمار ہو جاتا ہے، اور جب تم وہ غذا کہ جو روح مانگتی ہے اس کو نہیں دیتے تو روح بیمار ہو جاتی ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی غذا اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے، اللہ کا قرب اور محبت ہے، عشق الہی ہے اس کی غذا، اور اس کی غذا اللہ کے اوپر قربان ہو جانا ہے، اللہ کے لیے اپنے آپ کو ختم کر دینا ہے۔ جب اس کو تم اللہ سے ڈیٹیچ کر دیتے ہو، جب تم اللہ سے توڑ دیتے ہو، جب تمہارا موڑ اس کو اللہ کے قریب نہیں آنا دیتا کہ وہ جو اس کا کریٹر ہے کہ جس نے اس کا جسم بنایا تھا، جب اس سے تم توڑ دیتے ہو تو وہ روح تڑپتی ہے، وہ پڑاتی ہے، وہ شور مچاتی ہے، کبھی وہ چیختی ہے، اور کبھی اس کے اندر انگزائٹی آ جاتی ہے، کبھی وہ ایجیٹیشن میں مبتلا ہو جاتی ہے، اور کبھی وہ بالکل اپنا آپ چھوڑ کے کولیپس کر جاتی ہے۔ تو تم ڈاکٹر سائیکیٹرسٹ کے پاس جاتے ہو اور کہتے ہو حضور مجھے ڈپریشن ہو گئی ہے۔ یہ ڈپریشن تمہاری روح کو ہوتی ہے، تمہارے جسم کو نہیں ہوتی، اور یہ روح کو ڈپریشن اس لیے ہوتی ہے کہ تم بھی تو روح کو محروم کر دیتے ہو، ڈپرائیو کر دیتے ہو اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے، اور ان اعمال سے کہ جن سے اللہ تعالیٰ کی یاد تازہ ہوتی ہے، کہ جب تم اپنے قلب سے اللہ کی یاد کو نکال دیتے ہو تو تمہاری روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب اس کو غذا نہیں ملتی تو وہ پھڑاتی ہے، چیختی ہے، اور وہ بونا شور مچاتی ہے۔ کبھی اس کو ڈپریشن کی شکل میں اس کا شور نکلتا ہے، کبھی ایجیٹیشن کی شکل میں شور نکلتا ہے، اور کبھی انسیکیورٹی کی شکل میں شور نکلتا ہے۔ وہ لوگ کہ تمام تر تمہارے پاس ظاہری چیزوں کی موجود وہ روح جو ہے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتی ہے۔ جب تم اس کو اس کی اصل فطرت کے مطابق غذا نہیں دیتے تو وہ بیمار ہو جاتی ہے۔ لہذا پورے کفر کے اندر روحیں بیمار ہیں، اور ہمارے مسلمان شہروں کے اندر بھی جیسے کہ آپ دیکھتے ہو دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ پورا آپ جانتے ہو کہ عرض کروں یا نہ کروں، میں کس کے ہاتھ میں اپنا لہو تلاش کروں۔ پورے مسلمانوں کی ایک جماعت ہے، اور ایک جماعت کا ذکر کروں کہ جو اس وقت مردہ ہو چکی ہے، ان کی روح مردہ ہو چکی ہے۔ جس وقت روح کو تباہ کرنے کے لیے اس کے مخالف اشیاء، کبھی شراب کی شکل میں، کبھی زنا کی شکل میں، کبھی تمول کی شکل میں، کبھی تکبر کی شکل میں یہ غذائیں اندر جاتی رہتی ہے تو روح تباہ ہو جاتی ہے، اور پھر روح کو اپنا آپ چھوڑ کے کولیپس کر جاتی ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ یہ شخص پھر سرکش حیوان کی طرح
اس کے اندر حیوانیت غالب آ جاتی ہے، اور وہ کہ جو اللہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر فرشتوں کی صفات پیدا ہوں، وہ فرشتوں کی صفات اس کے اندر سے نکل جاتی ہیں، اور فرشتوں کی صفات تو پیدا ہوتی ہیں جب روح کو غذا دی جاتی ہے۔ انہوں نے وہ غذا دی ہے کہ جس سے روح ہلاک ہو جاتی ہے، کبھی شراب کی شکل ہے اور کبھی یہودیوں کی صحبت کی شکل ہے۔ پھر آدمی اس درجے میں بے شرم اور بے حیا ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ کہہ اٹھتا ہے کہ تم ہماری عورتوں سے بھی شادی کر لو، تمہیں اس کی بھی اجازت ہے، تم ہمارے علاقوں میں زمینیں بھی خرید لو، اس کی بھی اجازت ہے۔ اور پھر لوگ ان کی تعظیم شروع کر دیتے ہیں۔ یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جس وقت روح مردہ ہو جاتی ہے، پھر شہروں کے اندر بتوں کے مندر بنا دیے جاتے ہیں جب روح بیمار ہو جاتی ہے۔ جب روح بیمار ہوتی ہے تو پھر تم بے سکونی کا شکار ہوتے ہو، تمہیں روح کی غذا نہیں ملتی، اور سال تم روح کو ڈپرائیو رکھتے ہو اس کی غذا سے، جبکہ دن میں جسم کو تم 3 دفعہ غذا دیتے ہو اور اس کو تر تازہ رکھتے ہو۔ جسم تو تمہارا بن جاتا ہے اور وہ سرکشی میں مبتلا ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ نفس، وہ غذا جو تم جسم کو دیتے ہو وہ نفس کے ڈیولپمنٹ اور نفس کی مضبوطی اور نفس کی ترقی اور نفس کی قوت کا باعث بنتی ہے، لیکن تم اپنی روح کو ضعیف کرتے چلے جاتے ہو، یہاں تک کہ روح پڑپڑاتی ہے، چلاتی ہے، چیختی ہے، اور ایک شکل اس کی، ایک سمٹم، ایک علامت اس کی کہ ڈپریشن ہے، ایک علامت اس کی کہ انگزائٹی ہے، ایک علامت اس کی عدم تحفظ ہے، اور ایک علامت اور بھی ہے جس کو عمومی طور پہ بہت سارے لوگ بیان کرتے ہیں، خوف۔ وَآمَنَهُم مِّن خوف، ہم نے ان کو خوف سے من دیا۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اللہ جل واپس آنا اپنے مضمون پر، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یاد ہو گیا مجھے کہ پھر اللہ جل شانہ تم سے اس لیے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعمیر کے وقت، تمہاری تخلیق کے وقت، جب تم پیدا ہو رہے تھے، شکم مادر میں تھے، تمہارے اندر اللہ نے اپنی محبت کو داخل فرما دیا تھا، ودیت کر دیا تھا۔ یہ تمہاری ان بورن لو فار اللہ سبحانہ وتعالی تھا، یہ تمہارا ان بورن لو تھا۔ تو جب کوئی چیز ان بان ہو تو میں اس کا تقاضا کر سکتا ہوں، حضور میں نے آپ کو 10 لاکھ روپے دیا تھا، پریشان ہو گئے، اب میرا کھانا بھی تو کرو نا۔ تو آپ کہتے ہیں جی میں تو کلاش ہوں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، میں نے تمہیں عشق الہی تمہارے اندر ڈالا تھا، عشق اور محبت سے مجھے سجدہ بھی تو کرو، مجھے عشق کے ساتھ رکوع بھی تو کرو، اپنی جان میرے حق میں فدا تو کرو۔ یہ قدم رکھنا ہے، یہ راہ عشق۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ میدان الفت میں قدم رکھنا ہے، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہی تو عین منزل ہے، تھکن سے چور ہو جانا۔ جی میرے سے نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، اور بھئی تم تھکن سے چور ہو جاؤ، تمہیں تو اس لیے بنایا گیا ہے کہ تم عشق الہی حاصل کرو، اور یہ جو تمہارے اوپرے قسم کے اور یہ جو فرسودہ اور یہ شہوت انگیز حیوانی عشق ہیں، اس کو دبا دو، اس میں محنت کرو، تھک جاؤ اس کو دبانے کے لیے۔ تو میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ جب اللہ جل شانہ تم سے محبت کا تقاضا کر رہے ہیں تو وہ محبت کا تقاضا اس لیے کر رہے ہیں کہ تمہیں وہ ان بورن، تمہارے اندر تو یہ بات واقعی رکھی گئی تھی کہ تم عشق الہی کے سرچشمے اور منبع ہو، اور تم سے تو عشق الہی پوری انسانیت میں پھیلے گا، لہٰذا پوری دنیا میں پھیل جائے گا۔ لہٰذا دوسری چیز یہ کہ پیدائش کے وقت، اس لیے اللہ تعالیٰ پیدائش کے وقت تمہارے اندر عشق الہی رکھا گیا تھا، اپنی اللہ کی معرفت کا، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام،
تم اسلامی فطرت پہ پیدا ہو گئے تھے، یا فطرت سے مراد اللہ رب العزت کی معرفت کی استعداد ہے، پرسیپشن، ایبیلٹی ٹو پرسیو. تم اللہ کو پرسیو، آئیے تشریف لائیے، تم اللہ تعالیٰ کو پرسیو کر سکتے ہو، تم اللہ تعالیٰ کو، تم اللہ جل شانہ کو پرسیو کر سکتے ہو، اس کا ادراک کر سکتے ہو. ایک دوسری دلیل میں نے آپ کو دی، آپ بتاؤ گے کہ کس چیز کی دلیل دے رہا ہوں؟ دلیل اس چیز کی دے رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں یؤمنون بالغیب ہوں، مجھے پہچانو. تو آپ کہتے ہیں یہ تو بلائنڈ فیتھ ہے. بلائنڈ فیتھ سے مراد کیا ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خود تو آتے سامنے نہیں ہے اور ہم پر اتنے تقاضے محبتوں کے بھی رکھتے ہیں، کہتے ہیں جان بھی قربان کر دو، جان بھی میرے لیے دے دو. قل ان کان آباؤکم کے تحت ہر شے کو مجھے ہر شے پہ احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی مجھے ہر شے پر مقدم رکھو، اپنی بیوی پر مقدم رکھو، اپنے بیٹے پر، اپنے ماں باپ پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھروں پر، اپنے مالوں پر، ہر شے پر مجھے مقدم رکھو، حتیٰ کہ اپنے خوبصورت گھروں پر بھی مجھے مقدم رکھو. تو اللہ تعالیٰ اتنا تقاضا تو آپ کرتے ہیں تو سامنے آتے نہیں. سامنے بھی تو آئیے نا. کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میرے ایک جبین نیاز میں. اب سامنے بھی تو نہیں آتے نا اللہ. تو اللہ جل شانہ اب جواب مرحمت فرماتے ہیں. لیجئے یہ ساری گفتگو کا میرا مطلب لب لباب ہے. ہاں ساری گفتگو، باقی تو جو تھا نا وہ میں نے بات کو پھیلایا تھا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے. ساری بات کا لب لباب میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ فرماتے ہیں میں نے کب تمہیں کہا تھا کہ میں سامنے نہیں آتا؟ میں تو سامنے ہی ہوں، میں تو بالکل تمہارے سامنے ہوں، ہر جگہ پر میں موجود ہوں، ہر جگہ میری پریزنس ہے، اور میں تو تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہوں. یہاں پر کیروٹیڈ آرٹری ہوتی ہے، اس کو تم کاٹ دیتے ہو، نہیں ذبح کر دیتے ہو، تو پھر وہ جان میں ذبح ہو جاتا ہے. تو نیسٹ قریب ترین ہوتی ہے انسان جان. تو میں تمہاری کیروٹیڈ آرٹری سے تمہارے قریب ہوں. جب تم پکارتے ہو تو میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور تمہیں ادا کرتا ہوں. میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. میں نے کس نے تمہیں کہہ دیا کہ میں مخفی ہوں؟ ہاں البتہ میرے دو احوال ہیں. ایک تو میں نے میرے احوال میں سے، بلکہ کیونکہ یہ بہت مقام ہے، ادب ہے، مشکل ٹاپک ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میرے دو احوال ہیں، درست نہیں ہے، دو میں مقید نہیں ہو سکے. میرے احوال میں سے دو احوال یہ ہیں کہ میں اول بھی ہوں اور میں آخر بھی ہوں. the earliest and the last. ٹھیک، اول. اور ایک اور میرا حال ہے، وہ کیا ہے کہ میں ظاہر بھی ہوں اور باطن بھی ہوں. اب دیکھو بیٹا، اللہ جل شانہ کہ کیا میں ظاہر بھی ہوں اور میں باطن بھی ہوں. میں چھپا ہوا بھی ہوں، but at the same time I am apparent. I am not always hidden, but I am conspicuous. I am omnipresent. I am here. You can see me. اب وہ کیسے کہ دیکھو میں ایکسٹرنلی میرا انر کیسے مینیفیسٹ ہوتا ہے کہ جس وقت اندر کوئی بیماری ہوتی ہے باطن میں، تو اس کا اظہار ظاہر سے کیسے ہوتا ہے. اس کی ایک شکل دیکھ لیجئے کہ جگر میں جرکان ہوا اور جرکان کا اظہار باہر کے سمٹمز، علامات میں ہوا کہ آنکھیں پیلی ہو گئی. آنکھیں پیلی ہو گئی تو اب کیا ہے، آپ آئی اسپیشلسٹ کے پاس جا کے ٹریٹ کرائیں گے، لیور جگر کے کیوں، کاز کہاں ہے، بیماری کہاں ہے، بیماری کہاں ہے،
जिगर में, तो इलाज भी जिगर का होगा। इजहार का हुआ आंखों में। तो ये मेरा इंटरनल जो है उसका मैंने इजहार कर दिया। तो मैं तुम्हें बताता हूं कि मैं जाहिर भी हूं और मैं बातिन भी हूं। तो मेरा बातिन जो है ना उसको भी मैं बयान कर देता हूं और जाहिर को भी बयान कर देता हूं। और बातिन मेरा क्या है, वकज़ालिका औहैना इलैका रूहम मिन अमरिना। ये नबी, मैंने जैसे पहलों की तरफ वही की, मैंने आपकी तरफ वही की, लेकिन आपकी तरफ वही मैंने अपनी रूह के साथ की, यानी अपनी रूह मैंने आपके अंदर डाल दी, यानी मैंने अपना बातन आपके अंदर डाल दिया। और यहाँ बातन से मुराद इल्म था। शाबाश, बहुत अच्छा, ठीक है। मैं जरा आहिस्ता से दोहराता हूं ना। मेरा बातन से मुराद इल्म था, और इल्म से मुराद इल्म वही थी, और इल्म वही से मुराद शाबाश। 5 रुपये इनाम दूंगा। शेख के 5 रुपये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो मैं 5 रुपये से हकारत क्यों मेरी हो गई है? ठीक है, मुझे 5 रुपये और 500 में तोलते हो। तुम्हें 5000 दूं तो तुम मुझसे खुश हो, और 5 पे तुम नाराज होते। तो अल्लाह जल्ल शानु जो है वो फरमा रहे हैं कि जो बातिन है ना वो मेरा कुरान है, उसको मैंने बार बार निकाल दिया है। ये मेरा बातिन है, ये कुरान है, ये मेरा बातिन है, इससे मुझे पहचानो, कुरान से मुझे पहचानो। ये एक रस्सी है जो मैंने आसमान से नीचे उठाई है, इसको पकड़कर मेरे तक आओ। मैंने तो तुम्हारे सामने हूँ, मैंने तो अपनी सारे अहवाल बयान कर दिए हैं, मैंने तो अपने बातन बयान कर दिया। तुमने कुरान पढ़ा है? तुम कुरान खोलते हो, तुम कुरान याद करते हो, तुम्हारे कुरान के अल्फाज ठीक है, तुम कुरान तो मजबूर पढ़ते हो, तुम्हारा इंग्लिश का एक्सेंट तो बेहतर है, और तुम कुरान गलत पढ़ते हो, मजबूर पढ़ते हो। टेक्स्ट तो ठीक करो, कुरान कुछ याद तो करो, उसके मीनिंग से समझो, उसके अंदर मैसेज जो समझो। तुम्हें मैं कुरान से मिल जाऊंगा। सबसे ज्यादा कुर्ब हदीस में आता है किस चीज से हासिल होता है? जो हक सुब्हानहू व तआला के अंदर से निकली है। तबरुक बिल कुरान, कुरान से तबरुक हासिल करो कि अल्लाह जल्ल शानु से अंदर से। तो ये मैं बातिन, ये मेरा बातिन है। तो मैं तो जाहिर हूं कुरान की शक्ल में, अगरचे कि मैं कुरान मेरा बातिन है, मेरे अंदर से निकला, इंटरनल मेरे अंदर से कलाम अंदर से निकलता है। जब आप स्पीच करते हो अंदर से निकलती है, वो आपके थॉट्स हैं कि जिनको आप अल्फाज की शक्ल में एक्सप्रेस करते हैं। कलाम तो एक कलाम तो एक फन है, एक कलाम तो एक सिस्टम, एक मैकेनिज्म है कि कलाम के लिए इंसान की ज़बान और उसके अंदर अल्फाज की तामीर की है, तामीर और मखारज के साथ अल्फाज की तश्कील, और फिर इस अल्फाज कहते हैं फेंकने को, कि ये अल्फाज फिर बाहर फेंके जाते हैं, लेकिन अल्फाज के अंदर मेरा इनर है, और वो इनर मेरा कुरान है, और वो मेरा मैसेज है, और मेरा तुम्हारे नाम है। तो इसमें मैंने कहा कि तुम इस कुरान के जरिए से मेरे पर ईमान लाओ, और कुरान आ जाने के बाद तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं है कि तुम परेशान रहो। तो हमने कुरान को मिनवान उसी शक्ल में कि जिस शक्ल में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल किया था, आज तुम्हारे पास की है। तो ये बात तो आपको होगी। सुनो, मैंने कहा कि मेरा एक जाहिर है और एक मेरा बातिन है। कुरान से साबित हो गया ना। अब आइए कुरान का, अब आइए अल्लाह जल्ल शानु का जाहिर क्या है। बस ये है असल मजमून। अल्लाह जल्ल शानु का जाहिर क्या है? अल्लाह जल्ल शानु का जाहिर क्या है? वो अल्लाह जल्ल शानु की निशानी है, और कुरान भी अल्लाह की निशानी है। ये जो आयत है जिसको कहते हैं ना आयत नंबर, आयत का मतलब भी निशानी है। तो वो कुरान बजाते खुद अल्लाह की निशानी है, और उसके अंदर जो वर्सेस हैं वो भी अल्लाह की निशानी है। और एक निशानी है कि जिसको कुरान नहीं फरमाया कि मुझे तुम तलाश करो फिल आफाक,
पूरी कायनात में। नासा लगाओ इसके पीछे, मिल कोई नहीं रहा, इसलिए इसके लिए पीर पकड़ना पड़ता है, उस्ताद के पास जाना पड़ता है, वरना मालूम नहीं। अपनी अकल से तो काम नहीं होता। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस से गाइडेंस लिए बगैर नासा वाले रब तक नहीं पहुंच सकते। तो फरमाया कि आफाक में, फल्कियात में, सूरज चांद सितारों में मुझे तलाश करो। और दूसरा क्या कहा? फिल अनफुस। अनफुस बताओ इसका माना। शाबाश, 5 रुपए जमा 5 रुपए 10 रुपए। वफ़ी अनफुसिकुम अफला तुबसिरून। अपने अंदर गौर करो, आफाक में अपने बाहर गौर करो, अपने अंदर गौर करो। जब तुम आफाक में गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह ताला की निशानियां नजर आएंगी, और जब तुम अपने अंदर गौर करोगे तो तुम्हें अल्लाह जल्ल शानू की निशानियां लग आएंगी। और ये निशानी 1 2 3 4 5 6 8 11 12 15 16 17 100 200 1000 10 लाख नहीं है, ये करोड़ों निशानी है। तुम्हारे इर्द गिर्द करोड़ों निशानी है। इन करोड़ों निशानियों की वजह से तुम मुकल्लिफ हो कि दिल की आंखें खोल बाबा, इस हकीकत को पहचानो। इनकी वजह से तुम आजिज नहीं हो, तुम्हारा हिसाब लिया जाएगा। तुम्हारे पास अल्लाह को पीठ दिखाने का जवाज कोई नहीं है, तुम्हारे पास कोई जवाज नहीं कि तुम उसको ना पहचानो। जी, तुम्हारे पास कोई जवाज नहीं। अंदर झांको, बाहर झांको, और अल्लाह ताला की निशानियों को देखो। अल्लाह ताला को देखो, अल्लाह की निशानियों को देखो। ये अल्लाह की निशानियां हैं और इतनी कसरत से हैं। इन निशानियों के जरिए से अल्लाह तक पहुंचो, इन निशानियों के जरिए से अल्लाह तक पहुंचाओ। ये निशानात हैं। जब आप देखते हैं कि रेत के ऊपर कोई कदमों के निशान होते हैं और आपको रास्ते का इल्म नहीं होता, तो जो निशान कदम होते हैं, वो जो माइलस्टोन निशान कदम, उन निशान कदमों के निशान को फॉलो करते हुए तुम वादी की तरफ निकल आते हो कि कोई यहाँ से चला था। जब तुम जंगल में या सहरा में ऊंट की बीट देखते हो और ऊंट को नहीं देखते, ऊंट की फुजले को देखते, तो तुम्हें पता था यहाँ से ऊंट गुजरा है। और जब तुम कैटल के और बकरी के फुजले को देखते हो तो तुम्हें अंदाजा हो जाता है कि यहाँ से बकरी गुजरी है। तो कुछ निशानात एक कदम होते हैं जो तुम्हें बतलाते हैं कि यहाँ से कौन गुजरा है। इस पूरी कायनात में अल्लाह के जो निशानात हैं, उनसे पता लगता है कि पूरी निशानात, उनसे पता लगता है कि पूरी कायनात पर गलबा तसल्लुत अल्लाह का है। लिहाजा हर जगह अल्लाह ही अल्लाह है। अंदर हूँ ते बाहर हूँ ते वत बाहू किथल में दाओ। एवरीवेयर देयर इज अल्लाह सुब्हानहू व तआला। बंदे का वजूद ही कोई नहीं है, बंदा तो अपने आप को मिटा दे। तो अल्लाह जल्ल शानू की जो निशानियां हैं, उन निशानियों से तुम अल्लाह तक पहुंचो। अब देखो, इस बारे में अल्लाह ताला ने खुद गाइडेंस दी। इन्ना फी खल्क़ि समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैली वन नहार। ठीक है, फी खल्क़ि समावात, खल्क़ि समावात जमीन के पैदा करने, आसमान क्या है, इसमें आयात है, इसमें निशानियां हैं। अच्छा, कौन सी निशानी है जी? गौर करो, ये अल्लाह का जाहिर है, ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह का जाहिर है। ये सूरज है, ये अल्लाह का जाहिर है, ये सूरज है, ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये अल्लाह की तस्वीर हैं, ये अल्लाह की पेंटिंग्स हैं, ये अल्लाह के मलबूसात हैं, ये अल्लाह के मसनूआत हैं, ये अल्लाह की क्रिएशन है, ये अल्लाह की तख्लीकात हैं। तुम इन तख्लीकात से, इन मलबूसात से और अल्लाह ताला की इन मुख्तलिफ जो यानी पैदा की अशिया हैं, ये अल्लाह ताला ने जो डिज़ाइन की हैं, इन
سے تم اپنے کریٹر اور ڈیزائنر تک پہنچو جس کا نام اللہ ہے. یہ سورج چلتا ہے، ایک خاص اس کا پاتھ وے ہے، ایک اس کا راستہ ہے، یہ راستے سے آگے پیچھے نہیں چلتا. یہ ستارے اپنے اپنے آربٹ میں چل رہے ہیں، فی فلکی یسبحون، یہ اپنے اپنے. یہ ساری چیزیں غور و فکر کا مقام ہے، اور یہ نشانی ہے. یہ چاند کا طلوع، یہ سورج کا طلوع، یہ دن رات کا آنا جانا، اس کے اندر کیا ہے؟ اس کے اندر نشانیاں ہیں، اس کے اندر غور و فکر کی نشانی ہے. اور قرآن کہتا ہے تم غور و فکر نہیں کرتے. تدبرون، تذکرون، تاکلون، عقل نہیں رکھتے، غور و فکر نہیں کرتے، سوچتے نہیں، بس کھانے پینے اور کچن اور ٹوائلٹ پہ مشغول ہو تو یوں زندگی نہیں گزرے گی. اللہ جل شانہ کی نشانیاں ہر جگہ بکھری ہوئی ہیں. جہاں میں ہے عبرت میں جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، تجھے اندھا کیا ہے رنگ و بو نے. کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو معمور تھے وہ محل اب ہے سونے. یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. اگر آپ ایک پھول کو دیکھیں تو وہ پھول کا ایک ہی تو سیڈ ہوتا ہے جس سے وہ نکلتا ہے، اس سے اس کا سٹیم، تنا اور جڑ، شاخیں اور پھول. اور اس پھول کے اندر بھی آپ کو عجیب بات بتاؤں، وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، نر اور مذکر بھی ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات ہے، یہ غور و فکر کا مقام ہے. تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ اگر آپ ان میں غور و فکر کریں تو اللہ تعالیٰ کی وہ ذات کے جو مخفی ہے تو وہ ظاہر بھی ہے. اور عقل اور شعور اور غور و فکر اور تدبر سے تم اس کا پتہ لگا لو گے. اِلَّا لِيَعْرِفُونَ، تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی. اور دیکھیں اللہ جل شانہ نے اس میں خود دلیل دی. اللہ نے کہا کہ دیکھو تم جو کہتے ہو کہ میں تم سے محبت کا تقاضا کرتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے تم فرسٹ لائن، پرائیورٹی، پرائم پوزیشن میں رکھنا، میں سیکنڈری پوزیشن میں نہیں آؤں گا. ہاں مجھے ثانوی پوزیشن نہ دینا. اللہ اتنی باتیں، اتنی آپ ہمارے سے چاہتے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو میں نے جو نشانیاں چھوڑی ہیں ان نشانیوں کے ذریعے سے تم مواحد بنتے ہو. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، تم ایبل کو دیکھو. کیا ہو گیا بیٹا؟ میرے دوستوں کو کیوں پریشان کرتے ہو؟ میرے دوستوں کو سے محبت کیا کرو، پریشان نہ کیا کرو. علامہ نہ مجھے دیا کرو. یہ لوگ مجھے علامہ دیں گے، ملامہ تو نہیں دیں گے. اچھا بڑے پیارے دوست ہیں، ٹھیک ہے. تو میں عرض کرتا ہوں کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، یہ میرا نمونہ ہے، میں نے اس کو بنایا ہے، میں اس کا خالق ہوں. کس نے بنایا؟ میڈ ان امریکہ، میڈ ان چائنا. بولو تو صحیح، کھڑا ہو جاؤ، پوری دنیا میں لے جاؤ، پھراؤ، بتاؤ اس کو کس نے بنایا ہے. یہ اپنی مادہ سے ملا تھا، اس کے اندر اللہ رب العزت نے یہ قوام رکھ دیا اور یہ اونٹ کی شکل میں، بچے کی شکل میں باہر آ گیا ہے. یہ اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے. کوئی دعویٰ نہیں کرتا اس کی مینوفیکچرنگ کا، اس کا مینوفیکچر انجینئر اللہ ہے. اس کی طرف دیکھو، اس میں غور و فکر کرو، اس میں غور و فکر کرو. یہ ہے میرا ظاہر، یہ میرا ظاہر ہے، یہ میں نے بنایا ہے.
اس کے ذریعے سے میرے تک پہنچو. یؤمنون بالغیب تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ میں اپنی ذاتی جو تصویر ہے وہ تمہیں نہیں دکھاؤں گا. میں اپنی صفات سے تمہارے سے ملوں گا اور میں اپنے ظاہر اور باطن سے ملوں گا. اور باطن تو میرا قرآن ہے، وہ قیامت تک قائم ہے، اس کے ذریعے سے میرے تک آؤ. اور پھر یہ جو میری ظاہر ہے والاول والظاہر، وہ ظاہر جو ہے نا وہ میرا سورج ہے، وہ میرا چاند ہے، وہ میرا سورج ہے، وہ میرا ستارے ہیں، وہ سی لائف ہے، اور وہ معدنیات ہیں، اور وہ ارض ہے. افلا ينظرون الى الارض كيف سطحت الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. پہاڑوں کو دیکھو، پہاڑ میرا ظاہر ہے، ہم نے اس کو کیسے نصب کیا ہے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ. تم چاند کی زمین دیکھو تمہیں پتہ لگتا ہے رہنے کے قابل نہیں. میں نے اس کو کس طرح پھیلایا ہے، سطحت، میں نے اس کو کس طرح بچھایا ہے، وہ تمہارے رہنے کے قابل بنایا ہے. اور اس کو میں نے تمہارا بیڈ بنایا ہے، اس کو تمہارا بچھونا بنایا ہے. سطحت، میں نے اس کو کیسے بچھایا ہے. تم غور و فکر کرو، اور یہی غور و فکر میں ہوں، اور اسی غور و فکر کی وجہ سے تم مکلف ہو، اور اسی غور و فکر کی وجہ سے روز قیامت میں تم سے تمام شریعت کا تقاضا رکھوں گا کہ تم نے مجھ سے محبت کیوں نہیں کی. تم نے بیوی کی محبت کو میری محبت پر غالب کیوں کر دیا تھا. تم نے ماں باپ کی محبت کو میری محبت پر، تم نے بیوی بچوں کی محبت کو میری محبت پر کیسے مقدم رکھ دیا تھا. خبردار، میں ہوں بڑا ناراض. خبردار، احب علیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ. تم اللہ جل شانہ کی محبت کو ساری محبت پر غالب کرو، اور ہرگز ان اشیاء کی لوگوں کی محبت کو اللہ کی محبت پر غالب نہ کر دینا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کہیں گے فتربصوا، ہاں دیکھو، میں تمہارا انتظار کرو، تمہیں پتہ لگ جائے گا تم نے کیا کیا ان قریب. اللہ تعالیٰ فرما رہے میری محبت کو قل ان کان آباؤکم، کہہ دو، ان کو بتا دو کہ اگر تم نے اپنے باپ کو بھی میرے پہ مقدم رکھا، ماں کو بھی، تو کامیاب نہیں ہو سکو گے. اس لیے کہ میں نے ہر شے کو کھول کے بیان کر دیا. میسنجرز میرے آئے، پروفٹس آئے، انبیاء آئے، رسل آئے، صحابہ آئے، تابعین آئے، فقہا آئے. میں نے ہدایت کے فاؤنٹین ہیڈز تمہیں بجوائے کہ گمراہی کے راستوں میں روشنی کے چراغ جلائے، اور پھر تم بھی گمراہی کے راستوں پہ چلتے رہے. آ جاؤ، یہ ہے جہنم، چلے جاؤ اس میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک سنائیں، ایک کیا سنائیں، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم مکلف ہیں اس جبلت کی وجہ سے جو اللہ نے محبت کی ڈالی ہے، اور یہ کہ ہم ان نشانیوں کی وجہ سے اللہ کے ظاہر جو اللہ کی نشانیاں جو آیات ہیں، اور ایک قرآن جو اللہ کے باطن سے نکلا ہے، اس کی وجہ سے، اور وہ آیات بھی موجود ہیں. سورج بھی وہی ہے جو آدم علیہ السلام کے زمانے کا تھا، اور قرآن وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، اور زمین اور آفاق کے لاز آف نیچر، وہ قوانین فطرت وہی ہیں. سمجھ گئے؟ سبق یاد ہو گیا؟ بھولو گے تو نہیں. باخر دعوانا